الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، آج انشاءاللہ اس مختصر سی گفتگو کا موضوع اسلام میں تہواروں کا تصور۔ عید کے دن ہے اور ہم ایک خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ جو مذہب بھی رکھتے ہوں، جو تہذیب بھی انہوں نے اختیار کی ہو، ان کے ہاں کوئی نہ کوئی تہوار اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور ہر قوم کا جو تہوار ہے وہ اس کے تصور حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندو بھی دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، عیسائی بھی 25 دسمبر کا کرسمس کا دن مناتے ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب بھی ہیں، لیکن جتنے مذاہب بھی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کیونکہ ان کا تصور حیات کے بارے میں محض لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، لذت نفس اور خواہشوں کی تکمیل ہے۔ لہذا تمام مذاہب کی عبادت گاہوں میں اور تمام مذاہب کے تہواروں میں آپ کو اسی قسم کے انداز نظر آئیں گے کہ اس میں نشاور چیزوں کا استعمال بھی ہے، اس میں ناچ رنگ بھی ہے، ڈھول ڈھمکا بھی ہے، شور شر بھی ہے اور ہنگامہ بھی۔ آج ہمارا تہوار ہے اور ہم تہوار منانے کے لیے نکلے ہیں، تو ہمارے تہوار کا انداز ہی ساری دنیا سے جدا ہے۔ پہلے 1 مہینے تک اللہ نے ہمیں بھوک پیاس اور لذت نفس پر قدرت کی مشق کرائی، ہمیں اس کیفیت سے گزارا گیا کہ ہم خواہشوں کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ وہ اگر ہمارے کھانے پر پابندی لگا دے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پینے پر پابندی لگا دیں تو ہمارے ہونٹوں کو قفل لگ جاتا ہے، ہمارے حلق پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ مجال ہے کہ رمضان کے دوران پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق سے اتر جائے، اوقات روزہ میں ہماری نیندوں پر پابندی لگا دیتا ہے، تو عام دنوں میں ہم 17 رکعتیں نماز کی پڑھ کے آرام سے سو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو اس میں 20 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کی نماز 15 منٹ میں 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، رمضان آتا ہے تو طویل ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ طویل ہو جاتی ہے۔ پھر عشرہ رمضان آتا ہے آخری، تو ہم راتوں کو جاگتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، تو شب بیداریاں رت جگہ نہیں ہیں، ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہ اس پوری مشق سے گزری ہے امت، اور اس سے گزرنے کے بعد اب آپ اپنے گھر سے چلے ہیں، تو چلنے سے پہلے جو کچھ طریقہ کیا اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم نے 1 مہینے روح کی پاکیزگی کا اہتمام کیا تھا۔ صبح اٹھے تو جسم کی پاکیزگی کا اہتمام کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب عید کے لیے آپ چلیں تو اگر فجر کی نماز سے پہلے غسل کر بھی لیا ہے تو وہ عید کا غسل نہیں ہے۔ عید کا سنت غسل یہ ہے کہ نماز کو چلنے سے پہلے غسل کیا جائے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کیا جائے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا غسل عید کا غسل نہیں ہے، عید کا سنت غسل وہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد اور عید سے پہلے ہو۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم کی طہارت کی، پاکیزگی کی، اسے اچھا بنایا، اسے خوبصورت بنایا، اور یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے جس سے میں نے آغاز کیا، قد افلح من تزکا۔ فلاح پایوس نے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر دیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی،
اور پاکیزگی روح کی تو حاصل کی تھی، اب جسم کو بھی پاک رکھو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے کتابوں میں کتاب ایمان پہلے نہیں ہے، کتاب اسلام پہلے نہیں ہے، کتاب نماز پہلے نہیں ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب طہارت ہے، کتاب پاکیزگی ہے، غسل اور وضو کے طریقے ہیں، اس کے بعد کتاب ایمان ہے، پھر کتاب اعمال ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں اس آیت میں بھی فصلہ کا ذکر بعد میں کیا تو نماز پڑھو، لیکن قد افلح من تزکا کا ذکر پہلے کیا کہ اپنے جسم کو پاکیزہ کرو، اپنی روحوں کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی صورتوں کو بھی پاکیزہ کرو۔ تم صورت سے بھی پاکیزہ نظر آؤ، تمہارے لباس بھی پاکیزگی کی علامت ہوں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، دھوم دھڑکے کی بات نہیں ہے، فوق البھڑک لباس پہننے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سب سے اچھے کپڑے عید کے دن پہنو کہ اب تم اللہ کے حضور اپنی مزدوری لینے جا رہے ہو۔ ایک مہینے اللہ کی مزدوری کی ہے، آج اللہ کے سامنے اللہ کے بندے اپنی مزدوری کی طلبگاری میں آئے، اور احادیث میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ اس دن فرشتوں کو بھیجتا ہے جو گلیوں اور بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، اہل ایمان کو دعائیں دیتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ ملانا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جس نے بھیجا ہے اس نے اپنے صادق و مصدق رسول کے ذریعے بتا دیا ہے کہ ہم نے آج فرشتے بھیجے ہوئے ہیں جو تم سے معانقہ بھی کر رہے ہیں اور تم سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ واپس جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ امت محمدیہ کو کس حال میں دیکھا؟ تو کہیں گے سجدہ ریز دیکھا، رکوع کی شان میں دیکھا، شکرگزاری کے حال میں دیکھا۔ اچھا پھر جو لوگ ایسے ہوں ان کا اجر کیا ہے؟ کہا اللہ انہیں پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ کہا تو گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر دی، میں نے انہیں پاکیزہ کر دیا۔ تو اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے ہم نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوشبو لگاؤ۔ ہم نے خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے اب گھر سے جب چلے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے لگاتے ہوئے۔ بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے، اور دو چار بڑے نہیں ہیں، اور وہ 10-5 بڑوں کے خاندان کا کوئی ایک بڑا نہیں ہے، وہ خداؤں کے گروہ کا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی بڑائی کا سزاوار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے سوا۔ واللہ اکبر، اور اللہ ہی تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے۔ عید الفطر کے لیے جب چلے تو جب چلے یہ پڑھتے ہوئے چلے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ واپس جائیں گے انشاءاللہ تو یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، یعنی جس طرح عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا گھر سے احرام بن کے چلتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا چلتا ہے کہ تیرا غلام حاضر ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، مالک تو نے بلایا ہے، تیری پکار پر ننگے بدن آ گیا ہے، ننگے پیر آ گیا ہے، ننگے سر آ گیا ہے، انسلے لباس میں آ گیا ہے۔ تو آج کا نعرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لہذا وہ اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ہم آئے اور آ کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور یہاں اکٹھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، اس کی باتیں سنی، اس کے احکامات سنے، اب پھر دوبارہ عید پڑھیں گے جو واجب ہے۔ اس میں پھر اللہ اکبر کی بات، عام دنوں کی نماز میں ایک اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہو رہی، آج کی یہ نماز میں 4 اللہ اکبر، پہلی تکبیر اولا اور 3 تکبیر زائدہ حرکت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ پہلی رکعت میں کہا، 3 دفعہ دوسری رکعت میں کہا، گویا اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہماری آنکھ کھلی، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم اپنے گھروں سے نکلے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں آئے، نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگائیں گے۔
گھر سے میٹھی چیز کھا کر چلے ہیں کہ یہ سنت، کھجوریں کھا لو، چھوارے کھا لو، یہ تو رسمیں بنا لی ہیں کہ شیر بن رہا ہے، دودھ خرما بن رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ علاقائی رواجات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں، تاک کھجوریں 1 3 5 7 یہ کھا کے گھر سے چلے، کھجوریں کھا لیں، چھوارے کھا لیں، کوئی میٹھی چیز کے 3 گھونٹ پی لیں، دودھ پی لیں، شربت پی لیں، کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی کوئی لہو و لعب نہیں ہے، کوئی غرور و تکبر نہیں ہے، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہے، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں۔ ہمارے تصور زندگی کا اور ہمارے تصور تہوار کا ایک ہی حال ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر کو آئے چلے گئے۔ ہم تو پیدا بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم تو مرتے ہیں تو نماز جنازہ میں بھی کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض بھائی یا بعض بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ حکیم صاحب عید کے دن جمعہ عید کی تقریر کرنے آئے ہیں، اس میں مرنے کا ذکر بھی کر دیا، تو مجھے یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو دعا فرمائی ہے، اس دعا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اللہ ہم تجھ سے بہت اچھی زندگی مانگتے ہیں، بہت عمدہ زندگی مانگتے ہیں، بہت پسندیدہ زندگی مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے بہت عمدہ موت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں زندگی دے تو بہت اچھی زندگی دے، ہمیں موت دے تو بہت اچھی موت دے، آبرو کی زندگی عطا فرما، آبرو کی موت عطا فرما۔ تو ہمارے لیے موت اور زندگی کو جدا گانا شے نہیں ہے، زندگی ہی کے 2 حصے ہیں۔ اور یہ تو سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ آج جس زوال کا شکار ہے اور ہم جس عذاب میں اس وقت گرفتار ہیں، اس عذاب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرنے لگے، اور ہمارے دلوں میں زندگی کی اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ مرنے کا اگر رات کو کبھی خیال بھی دل میں آ جاتا ہے تو صبح ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی برے برے خیال آ رہے ہیں دل میں، وہ کہتا ہے بھائی تمہیں ڈپریشن ہو گئی ہے، یہ سونے کی دوا کھا لو۔ حالانکہ وہ ڈپریشن نہیں ہو رہی، وہ تو اندر سے ضمیر کی آواز ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ میاں وقت کم رہ گیا ہے، چلنے کی تیاری بھی تو کرو نا، کب تک اس دنیا میں دل لگائے رہو۔ اور جب تک دوستوں اور عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں اس دنیا سے دل لگائے رہو گے تو اسی رسوائی کا شکار رہو گے کہ وہ آدمی جسے ساری دنیا نے فلسطین کا سربراہ تسلیم کیا، اوسلو معاہدے میں اسے اس بات کی ضمانت دی گئی امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، ساری دنیا کی طرف سے کہ آزاد فلسطین کی ریاست قائم کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ داری پوری کریں گے۔ اور یہ کہہ کے اس آدمی کو جو 40 سال سے فلسطین میں جہاد کر رہا تھا، جہاد کے راستے سے منحرف کر کے امن کے راستے پر لگا دیا، اور امن کا انجام یہ ہوا کہ اس آدمی کی نماز جنازہ پبلک کو نہیں پڑھنے دی گئی۔ ایک فلسطینی مسلمان نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، دنیا کے 58 اسلامی ملکوں کے سربراہ اور وزراء اس کی نماز پڑھنے گئے، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں کوئی عام آدمی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور جہاں اسے دفن کرنے کے لیے عام مسلمان تھے وہاں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں 58 ملکوں کے بااختیار آزاد عوام ہو کے، ایسا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے والے۔ صحابہ نے کہا کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے؟ اس جملے کا مطلب شاید آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہ آ سکتا ہو، ذرا سی وضاحت کرو۔ کہنے والا کہہ رہا ہے ہم تو جب 313 تھے جب دنیا نہ ہم پر ٹوٹ پڑی، جب ہم 700 تھے تب کسی نے ہمیں ختم نہ کر دیا، جب ہم 3000 تھے جب نہ ہم مارے گئے، جب مدینے سے 2 آدمی مکے سے 2 آدمی نکلے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، تب ختم نہ ہوئے۔
ہم بہت سارے ہو گئے ہیں، 10.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کی ریاست قائم ہو گئی، اب ہمیں کون مار دے گا؟ پس منظر سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی یہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم تعداد میں اتنے ہو گئے جتنے آسمان کے ستارے، اتنے بڑھ جاؤ گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں اتنے بڑھ گئے کہ پہلے ہم کہتے تھے 90 کروڑ مسلمان ہیں، اور اب 20 سال کے بعد آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ 1 ارب اور 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود صورت حال یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا ایک سربراہ اجازت لیتا ہے اس ننھی منی ریاست کی کہ جو دنیا کے نقشے پر نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اسرائیل، تو علاج کرانے فرانس جاتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ واپس نہیں آنے دیں گے، اس کے اپنے ملک میں اسے دفن نہیں ہوں گے، بیت المقدس میں اس کی قبر نہیں بننے دیں گے، یہاں نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری تعداد تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر یہ ہوگا کہ تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا تم زندگی سے پیار کرنے لگو گے اور تم مرنے سے ڈرنے لگو گے۔ تو جو قوم زندگی سے پیار کرنے لگتی ہے اور مرنے سے ڈرنے لگتی ہے، آبرو کی زندگی اس کا مقدر نہیں۔ موت سے پیار کرنے والوں سے موت آگے بھاگتی ہے اور زندگی سے پیار کرنے والوں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو لہذا آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اجنبی بستی میں آئے ہوئے وہ مسافر ہیں کہ بستی کتے جن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور بستی کے کتے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جب تک دنیا کی بستی سے باہر نہیں نکال دیں گے، ذلت و رسوائی کی وادی میں نہیں دھکیل دیں گے، رکنے نہیں دیں گے۔ آپ کہیں کوئی علاج بھی ہے اس کا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اسلام نے عزت عہد اول میں جس انداز سے اختیار کی تھی، وہی انداز جب پھر اختیار کر لو گے عزت مل جائے گی۔ عزت تو اس انداز کی وجہ سے ملی ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے پر لگے تھے، وہ یورپ کو راضی کرنے پر اور امریکہ کو راضی کرنے پر نہیں لگے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے غم میں بھولنے والے لوگ تھے۔ یہ عید منانے آپ آئے ہیں، خود اسی پر نظر ڈال دیجیے وہ کیسے لوگ تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پیغمبر نے انہیں عید کی نماز اگر واجب کی تو صدقہ فطر فرض کر دیا۔ ہر اس آدمی پر جو اپنی روزمرہ ضرورت سے زائد کچھ اپنے گھر میں رکھتا ہو، اور اس فطرے کے بارے میں بھی میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل پر اثر کر رہی ہو اور کسی کے نہ کر رہی ہو، لیکن میں اپنا فریضہ سمجھ کے اس بات کو کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو نہ 30 روپے کیا، نہ 25 روپے کیا، نہ 22 روپے کیا، نہ 15 روپے کیا، روپوں میں تو ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے فطرہ فرض کیا اجناس خوردنی میں، گندم میں، جو میں، کھجور میں، کشمش میں، منقع میں، پنیر میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان ساری چیزوں میں فطرہ نکالا۔ آپ چاہتے تو قیمت مقرر فرما دیتے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا ہے، 40واں حصہ سونے کا، 40واں حصہ چاندی، 2.5% جسے کہتے ہیں، اس کا تعین رقم میں نہیں کیا۔ میں اس سے جو نتیجہ نکالتا ہوں وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ غریب سے غریب آدمی بھی فطرہ دے اور امیر سے امیر آدمی بھی فطرہ دے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے۔ گندم کا فطرہ سب سے کم 2.25 سیر گندم کی قیمت، کھجور کا فطرہ 3.5 سے 3.5 کلو، 80 روپے کلو کی کھجور خریدو گے تو پتہ لگے گا کتنا فطرہ بنتا ہے۔ روز کھجوروں کے ڈبے کھا جاتے ہو،
فطرہ دینے کے لیے مولوی صاحب نے 30 روپے کہہ دیے، وہی گندم کی قیمت کے 30 روپے انہوں نے اللہ واسطے نکال دیے غریب آدمی کو، گویا اس پر بڑا احسان کیا۔ خدا نے تمہیں دیا ہے، تمہارا فطرہ 30 روپے نہیں۔ مالداروں کا فطرہ میں نہیں مانتا کہ 30 روپے، ان کا فطرہ 300 روپے سے لے کے اور 1000 روپے تک ہے۔ یہ پنیر کی قیمت میں نکالے، یہ منقع کی قیمت میں نکالے، یہ کھجور کی قیمت میں نکالے، یہ جو کی قیمت میں نکالے، یہ مجھ جیسے غریب آدمی کی طرح گندم کی قیمت میں کیوں نکالتے؟ گندم کی قیمت میں تعین کر کے یہ بتا دیا کہ مومن جو ہے اپنے مومن بھائی کی ضرورت کا اس حد تک خیال رکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر تمہارے پاس کم ہے تو کم دو، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی 2 جگہ کہا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ لوگ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ کامیاب لوگ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے بخل سے اور اس تنگی سے بچا لیا۔ اور یہ جب فطرہ نکالے تو پھر فقیر نہ تلاش کرتے پھریں، اپنے گرد و پیش میں عزیز و اقربا کو دیکھیں، ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیں کہ جو لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، آبرومندی کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیں۔ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے فطرہ ادا کریں گے تو فطرہ ادا ہوگا، اور عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا کریں گے تو فطرہ نہیں ادا ہوگا، صدقہ ادا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جس نے نماز سے قبل اپنا فطرہ نکال دیا اسے فطرے کا ثواب، اور جس نے نماز سے قبل نہیں نکالا، نماز کے بعد نکالا تو ادا تو ہو گیا لیکن فطرے کے ثواب میں نہیں آیا، یہ صدقے کے ثواب میں آیا۔ لہذا جو نکال آئے ہیں بڑے مبارک، جن کا رہ گیا جا کے نکال دیں، ابھی نکال دیں، دل میں خیال کرنے کی یہ رقم میں نے نکال دی، اللہ کے ہاں تحریر ہو گئی، ادا ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا یہ اتنا درد دل ایک دوسرے مسلمان سے رکھنے والا نظام ہے، اس کا یہ تصور کہتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ عراق میں ہمارے بھائی خون بہ رہا، افغانستان میں ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا، کشمیر میں ہمارے بچوں کا خون بہ رہا، چچینیا میں ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا، بوسنیا میں ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا۔ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں ہم محفوظ ہیں؟ دہشت گردی کا ایک لیبل زبردستی ہمارے ماتھوں پر چسپاں کر دیا گیا، اور ہم سے مراد ہمارے حکمرانوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ٹوپی کو سر پہ اوڑھ لیا۔ کسی ایک میں یہ جرت نہیں تھی سعودی کے پاکستان تک کہ جو کہتا ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو مظلوم ہیں۔ تم بتاؤ کسی ملک میں جہاں عیسائی مارے جا رہے ہوں، جہاں یہودی مارے جا رہے ہوں، جہاں ہندو مارے جا رہے ہوں، جہاں کوئی اور غیر مسلم مارا جا رہا ہو، یہ 20 نام میں نے لیے ہیں آپ سے، ان میں کون مارا جا رہا ہے؟ کن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں؟ کن کی عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں؟ کن کی بہنیں بے پردہ ہو رہی ہیں؟ کن کے سروں سے لپیٹی اتاری ہوئی چادریں کھینچی جا رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ وہ جو مسلمان ہیں، جو محض نام لیتے ہیں اللہ کا، اور اللہ کے نام لینے کی بنیاد پر جن کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بنیاد پرست کہتے ہو، ہمارے جھنڈے پر تو کلمہ نہیں لکھا ہوا، ترکی کے جھنڈے پہ کلمہ نہیں لکھا ہوا، ایران کے جھنڈے پر کلمہ نہیں لکھا ہوا۔ 18 یورپ کے ممالک امریکہ سمیت وہ ہیں جن کے جھنڈوں پر صلیب بنی ہوئی۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ بنیاد پرست نہیں ہے۔ امریکہ کے جھنڈے پر 2 صلیبیں، برطانیہ کے جھنڈے پر 2 صلیبیں، فن لینڈ کے جھنڈے پر 2 صلیبیں، یعنی ایک صلیب چرچ آف انگلینڈ کی، ایک صلیب چرچ آف یونان کی، یعنی رومن کیتھولک چرچ کی بھی اور پروٹیسٹنٹ چرچ کی بھی ایسے صلیب بھی،
اور ایسے صلیب. تم اپنے جھنڈوں پر صلیب کا نشان بناؤ اور لبرل کہلاؤ. ہم اپنے جھنڈوں پر چاند ستارہ بنا کے مارے جائیں اور بنیاد پرست کہتے ہیں. تم اپنے آئین میں لکھو کہ حکمران برطانیہ محافظ دین مسیحیت اسرائیل کی ریاست قائم ہو اس بنیاد پر کہ ہم یہودیت قائم کریں گے. ان کے جھنڈے پر جو بنا ہوا ستارہ ہے وہ 8 کونوں والا ستارہ ہے. اب یہ اسٹار آف ڈیوٹ کہلاتا ہے, یعنی حضرت داؤد کا ستارہ. یہ حضرت داؤد کا ستارہ علامت ہے یہودیت کی جو ان کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے. وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ بنیاد پرست نہیں ہے. ہم بنیاد پرست ہیں اور ہم نے یہ اوڑھ رکھا ہے. بنیادی بات یہ ہے یہ ہماری تمام قیادتیں یہ ایک قوم ہے اور انہیں عبرت لینی چاہیے یاسر عرفات کی موت سے کہ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں اور اپنی قوم سے کٹ جاتے ہیں, حال یہ ہو جو غیروں کے اشارے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں پھر حسنی مبارک بھی انہیں فلسطین میں داخل نہیں کر سکتا. اور عوام جب تک متحد نہیں ہوں گے اسلام کے نام اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں پہچانیں گے اور ہم اس کلمہ خیر کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہو ہی کے زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمان ہو ہی کے مریں گے. تو لہٰذا میرے بھائی اور میرے بہنوں, میں نے پورا جتنا وقت مجھے دیا گیا خدا کے بندو تم مسلمان ہو کے رہو گے تو یہ تمہارے فرقے بھی رہیں گے, یہ تمہارے مکتبے بھی رہیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان ہو کے رہنے کا تمہیں موقع ہی نہ دیا گیا جیسے کہ اسکیمیں چل رہی ہیں تو پھر نہ تم شیعہ رہو گے نہ تم سنی رہو گے. یہاں کوئی مذہبی دہشت گردی نہیں ہے. میں منبر رسول پر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے اس محلے میں شیعہ بھی رہتے ہیں, میرے دکان کے سامنے شیعہ رہتے ہیں بھائی, اس کے بچے مجھے دادا کہتے ہیں, سر پہ ہاتھ پھروانے آتی ہیں اس کی بیٹی ہے. ہماری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی, ہماری تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہوا. ہم نے تو محلے میں کبھی شیعہ سنی کی فضا میں ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کون لڑنے والے ہیں؟ یہ راہ ہے, یہ موساد ہے, یہ وہ غیر ملکی ادارے ہیں جو مذہب کے نام پر یہاں فساد برپا کراتے ہیں اور یہاں فساد برپا کرا کے ہمیں دہشت گرد کہلوانا چاہتے ہیں. یا تو ان کے منصوبے کو سمجھ لیجئے. اگر دل میں کہیں 2-4 اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں, سنیوں میں بھی ہوں گے شیعوں میں بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا یہ سارے فرشتے ہیں, لیکن یہاں ایسی دہشت گردی جسے مذہبی دہشت گردی کہا جا سکے پاکستان میں کہیں نہیں. اور کوئی قتل عام جو بھی ہوا ہے اس میں لازماً آثار ملے ہیں غیر ملکی ایجنسیوں کے. اس میں کوئی مسلمان نہ جماعت ملوث ہے, نہ کوئی مسلمان گروہ ملوث ہے, نہ کوئی مکتبہ فکر ملوث ہے, نہ کوئی علماء ملوث ہے, نہ کوئی مجتہد ملوث ہے. یہ سارا کا سارا غیر ملکی منصوبہ ہے جو ہماری گردنوں پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس عذاب اور اس سازش سے بھی ہمیں بچائے اور آج کے اس بابرکت دن میں ہمارے ان روزوں کو بھی مقبول فرمائے, نمازوں کو بھی مقبول فرمائے اور ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے, سکون نفس عطا فرمائے اور تغلبہ عطا فرمائے. آئیے تیار ہو جائیے, اب ہم نماز پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.